बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज इतवार है, छुट्टी का दिन था, लोगों ने छुट्टियां मनाई, आराम से घरों में गुजारा, लेकिन लोड शेडिंग, बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई अरूज पे है और इसलिए जो आम आदमी क्या मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी इस वक्त इंतहाई सिस्कियों में जी रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त की सूरत हाल है 15 माह की हुकूमत, लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है वो आपस में सियासी जोड़ तोड़ और इक़्तिदार की रस्सा कशी में मसरूफ़ है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। अब जो हदफ है इमरान खान साहब तो हदफ किसी और का है, लेकिन इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी जो इस वक्त खींचातानी हो रही है, रस्सा कशी हो रही है, वो उरूज पे पहुंची हुई है और एक दूसरे के रहनुमाओं को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल खबरें आपके साथ शेयर करता हूं, 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, मरीम साहिबा वापस आ चुकी हैं पाकिस्तान और उन्होंने वापस पाकिस्तान आना था मियां साहब के साथ, यानी कि नवाज शरीफ साहब के साथ आना था। प्रोग्राम यही था, 24 जून को वो गई थी, 24 जून से लेके आज तक। पहले वो दुबई गई, दुबई से फिर वो सऊदी अरब गई, वहां पे मुकीम रहे। सऊदी अरब में मियां साहब जो हैं वो वापस पहुंच गए दुबई और मरीम साहबा पहुंची हैं वापस पाकिस्तान। इस दौरान होना यह था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना था और नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज हासिल करने की कोशिश की जानी थी, लेकिन इस दौरान एक कानून साजी तो हो गई कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है लाइफ टाइम वो तो ख़त्म हो गई। 5 साल कानून साजी हो गई कि 5 साल से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएं हैं वो बरकरार हैं, वो मफरूर भी हैं, मतलूब भी हैं अदालत को। तो एक तो ये हुआ कि मरीम साहब अकेली वापस आई, नवाज शरीफ साहब वापस पहुंच गए दुबई। अब दुबई में उनकी मुलाकात होगी जरदारी साहब से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हो चुके हैं ज़ीरो और शहबाज शरीफ साहब के साथ है जितने भी मामलात पीपल्स पार्टी ने तय करने की कोशिश की और जरदारी शहबाज शरीफ साहब ने जो कमिटमेंट्स की वो पूरी ना हो सकी और बिलाखिर क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को कंट्रोल किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और मरीम साहबा कर रही हैं और वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस इलेक्शन में भी अगर नवाज शरीफ साहब आउट रहे और मरीम साहिबा का ग्रुप आउट हो गया और मुस्लिम लीग नवाज मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में चली गई शहबाज शरीफ साहब के, तो इसका मतलब ये होगा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ साहब तो रिटायर्ड लाइफ गुजारेंगे। मरीम साहिबा का जो मुस्तकबिल है वो भी 5 साल मजीद लेट हो जाएगा, तारीख हो जाएगा। इसलिए जरदारी साहब जो है वो उनसे अब उनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से और वहाँ पे मामला तय किए जाएंगे। सूरत हाल ये है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इस वक्त तगदौ चल रही है वो है इलेक्शन की तारीख के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बरसरे पैकार हैं और जो जरदारी साहब में पीपल्स पार्टी है वो अपने लाइक माइंडेड सियासी जमातों के साथ एक नए इंतखाबी इत्तेहाद, गैर एलानिया इंतखाबी इत्तेहाद के तहत वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये सबका सब एक गेम प्लान, हर किसी ने अपना अपना गेम प्लान तैयार किया हुआ है क्योंकि इत्तलात आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोगों को तोड़ा जाए, पंजाब में भी मजीद लोगों को तोड़ा जाए और इलेक्टेबल्स के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। अब जरदारी साहब दुबई में फिर मुलाकातें होंगी और वहाँ पे मामला तय किए जाएंगे। उससे रीज़न ये है कि नंबर 1 इलेक्शन की तारीख का अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी अपना स्टैंड लिए हुए है, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज ये सब के सब चाहते हैं कि इलेक्शन फिलहाल उस वक्त तक इलेक्शन ना हो जब तक के इमरान खान साहब के जीतने के इम्कानात हैं या इमरान खान साहब सियासी मैदान में मौजूद हैं। उनका बल्ले का निशान ही, वो कहते हैं बल्ले का निशान ही नहीं होना चाहिए बैलेट पेपर पे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिलसिले में इमरान खान साहब के सियासत में रहने, PTI के इंतखाब लड़ने के हक में है और वो इससे खौफजदा नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज अलबत्ता बहुत ज़्यादा खौफजदा है, मुस्लिम लीग नवाज भी और मौलाना भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और ये सब कुछ चल रहा है। आगे जो मजीद खबरें हैं वो है, ये तो चलता रहेगा। नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहिबा को अच्छी खबर मेरा नहीं ख्याल के मिलेगी क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्रेडिट हो गए हैं और वो वहाँ भी डिस्क्रेडिट हो गए हैं जहाँ पे उनका कुछ क्रेडिट था और उसकी वजह यह है कि 15 महीनों में जो कुछ उन्होंने किया है गवर्नेंस के मामले में, और इसहाक डार साहब बतौर वजीर खजाना डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। लिहाजा ये टीम तो किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। अवाम में तो है ही है, अवाम ने तो इनको रद्द करना ही करना है, वो तो रद्द कर चुके हैं। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं सिलेक्टर्स की नज़रों में भी शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है वो नकारा हो चुकी है और उन पे दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता।
یہ اب تک کی جو اسٹڈی ہے، اب تک کا جو ریسرچ پیپر ہے، اب تک کی جو ڈسکشن ہے، وہ اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب نئے گھوڑے تلاش کیے جا رہے ہیں، نئے سیاسی گھوڑے، اور وہ گھوڑے جو ہیں ابھی تک مارکیٹ میں ایسے گھوڑے دستیاب نہیں ہیں جن پہ آپ آنکھیں بند کر کے بھاؤ لگائیں اور وہ ونر قرار پائیں۔ ایسے ڈربی میں ایسے گھوڑے ابھی تک دستیاب نہیں ہیں۔ جو جیتنے والے ہیں وہ ان کے نخرے ہیں، اپنے اپنے نخرے ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن وہ اپنا ناز و نخرے کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس ناز و نخرے کو ابھی تک افورڈ نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ دوسری جانب اصل جو ہے پلیئر وہ ہیں عمران خان صاحب کے پلیئر، جو عمران خان ہے پولیٹیکل پلیئر اصل سیاسی میدان کے، اور اس ڈربی ریس میں اصل گھوڑا جو ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان اور اس کے بعد وہ جس پہ جو رکھیں گے ہاتھ وہی گھوڑے اصلی ہوں گے اور وہی ہیں ونر جو قرار پائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب اپنے پیرالل اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ بالکل کانفیڈنس میں ہیں، ان کو مکمل طور پہ ان کو اعتماد ہے اپنے پہ بھی اور اپنے ووٹرز پہ بھی، پاکستان کے عوام پہ بھی، ان کو سسٹم پہ بھی، اس طریقے سے کہ اب تک کے جو سرویز ہیں اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مقبول ترین ہیں، اور مقبول ترین، اور ہمارے جو پولیٹیکل پنڈتس اور خاص طور پہ جو دانشور ہیں، جو اقتدار کی راہداریوں میں، پاور کوریڈورز میں منسلک ہیں، ان سے براہ راست خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور اس وقت ان کا مدعا بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو قبولیت جو ہے وہ قبولیت کا لمحہ ایک لمحے میں قبولیت ہو جاتی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ قبولیت کا لمحہ ایک لمحہ میں ہو جاتا۔ بس یہ کہنا چاہیے کہ اگر مقبولیت ہے، اگر آپ کے بینک میں ووٹ ہے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے کسی وقت بھی یہ آئس بریک ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اتوار کے دن بھی محفل لگائی اور زوم پہ ایک میٹنگ کی ہے، زوم میٹنگ کی، اور زوم میٹنگ میں انہوں نے تمام جو جتنے بھی شرکاء تھے ان میں گپ شپ لگائی ہے اور بڑے لائٹ موڈ میں وہ نظر آئے ہیں زوم میٹنگ میں، اور انہوں نے لطیفے بھی سنائے ہیں، کہتے بھی لگائے ہیں، اور یہ جو 15 جماعتی حکمراں اتحاد کا جو حشر ہوا ہے اس پہ بڑے مطمئن اور خوش نظر آئے ہیں، اور جو پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کو رسپانس ملا ہے اس پہ بہت زیادہ مطمئن تھے، کیونکہ آخری جو مقبولیت کا، کیونکہ ویسے تو ان کو جو الیکٹرانک میڈیا، جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں، پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہمارے پاکستان کے، وہاں سے پرنٹ میڈیا سے وہاں سے تو کر دیا گیا ان کو آؤٹ، اور بالکل سینسرشپ، بدترین قسم کی سینسرشپ عائد کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی خبر تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی لینا اس وقت شجر ممنوع ہے، اور اس کو ایک کبیرہ جرم کو قرار دے دیا گیا، کبیرہ جرم، اور اس لیے بہت بڑا جرم ہے عمران خان صاحب کا ٹی وی پر بیٹھ کے نام لینا یا اخبارات میں نام چھاپنا۔ اس لیے عمران خان لفظ آپ کو بہت کم ملے گا، کہیں کوئی ہمت کر لے تو کر لے، ادروائز پی ٹی آئی چیئرمین لکھا جائے گا آپ کو ملا ہوا، اور گفتگو میں بھی پی ٹی آئی چیئرمین استعمال کیا جائے گا، اور حیرت انگیز طور پہ یہ ہے کہ اس پہ وفاقی کابینہ اور حکومت خود اس پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ بھی اس پابندی کو تسلیم کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے زوم، اور اس میں انہوں نے ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، اور انہوں نے تمام سیناریوز میں کہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تب، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب، ظاہر ہے جب گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ تو موجود ہوں گے، لیکن اب ساری ڈسکشن ان کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شبلی فراز صاحب کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، مراد سعید ان کو عمر ایوب خان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور ان کو ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور ان سے مشاورت کرنی ہے، ان سے رہنمائی بھی لینی ہے اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو لہذا شاہ محمود قریشی صاحب اوپر موجود ہیں، اور نیچے عمر ایوب اور شبلی فراز کو کہا گیا، اور جتنے بھی ٹکٹس تقسیم کیے گئے تھے پنجاب کی حد تک، اور وہ اور خیبر پختونخوا میں ٹکٹ ہولڈرز کی دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کریں، اور ریویو کرنے کے بعد دوبارہ فہرستیں بنائیں، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد ٹکٹ ہولڈرز کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹکٹ ہولڈرز کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور باقی انہوں نے 100% یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ برداشت کریں گے پریشر، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑنا پسند کریں گے، وہ بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جس نے جانا تھا وہ بھی ساری چیزیں انفارمیشن شیئر ہوئیں، اور وہ ایک پرویز خٹک صاحب کو لوگوں نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا،
وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے، ہم ان کو بیوقوف بنایا، اور ہم نے ان کو لالی پاپ دیتے رہے، اور اینڈ ٹائم پہ آ کے کچھ جانے والے جو وہاں گئے تھے، ان میں سے بھی جو میجورٹی ہے وہ واپس انہوں نے کہا جی ہم تو گئے تھے، ذرا حالات و واقعات، وہ ساری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ سارا فیک ڈرامہ تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد نہ ہی پرویز خٹک صاحب نظر آئے اور نہ ہی پرویز خٹک صاحب کے لوگ نظر آئے، تو وہ کوئی اور ہی کوئی چیز بن سکتی ہے تو بن سکتی ہے، کم از کم یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے ایک پیرالل ایک سٹڈی تیار کر لی ہے، اسٹریٹجی تیار کر لی ہے، اور ٹاسک بھی دے دیا ہے اس زوم میٹنگ میں، اور جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ بہت خوش و خرم تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، کہتے لگا رہے تھے، اور کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جس پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے جی سلسلہ، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو معاملہ اس وقت نظریں آپ رکھیں دبئی میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ، ان کی ملاقاتوں سے کیا برآمد ہوتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹیکہ لگانے کے چکر میں ہیں، اور وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپس میں دوری ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب سے بھی دوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، لیکن ان کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس وقت بھی دبئی میں جو ملاقات ہے دو بڑوں کی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز کی جماعت، مسلم لیگ نواز اس میں شامل ہے۔ تو یہ پہلے بھی ایک گلے شکوے ہو چکے تھے، اب یہ گلے شکووں کا دور تو ختم ہو گیا جی، اب ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو بہرحال اس وقت تک کی سچویشن یہی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ بنیادی بات جو دو تین باتیں وہیں پہ پھنسی ہوئی ہیں، اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر، مسلم لیگ نون کا اپنا، اور الیکشن کب ہوں گے اس کے اکارڈنگلی اکتوبر پیپلز پارٹی اسمبلی مدت پوری کر کے 12 اکتوبر سے پہلے الیکشن چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نواز مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے ہیں تو نومبر میں ہو، نہیں ہونے تو نہ ہو۔ اس کا اب دوبارہ سے یہ کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے سے پہلے یہ کیوس پیدا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جبکہ جو جاننے والے جانتے ہیں اور بہت اچھا جانتے ہیں کہ اگر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا تو صورتحال جو ہے شاید پھر کسی کے قابو میں نہ رہے، اور معاملات جو ہیں وہ پھر وہ یوں سمجھیں کہ پہلے بھی اس وقت ملک میں سیمی مارشل لا ہے، بلکہ مارشل لا ہی کہنا چاہیے، جب آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، صحافی غائب ہو رہے ہیں، 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، اور بے شمار سیاسی رہنما اس وقت جو اپوزیشن کے ہیں وہ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ سب کچھ جیلوں میں ہیں، عدالتوں سے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس کو مارشل لا ہی کہتے ہیں، خواہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اس کو مارشل لا سے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں پہ آئین پر عمل نہ ہو، سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو، ججوں کو دھمکایا جا رہا ہو، میڈیا کو بند کیا جا رہا ہو، بنیادی انسانی حقوق معطل کیے جا رہے ہوں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویشناک حالت کے بارے میں اپنے آگاہ کر رہی ہوں، تو اس کو مارشل لا ہی کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔